بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 121 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم عورت کے ساتھ اس کی پھپھی یا خالہ کو نکاح میں جمع کرنے کا جو بیان ہے احادیث میں کہ جمع کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ بیان امتناع الجمع بین المرأة وعمتها وخالتها، وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطیة العوفی عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها، کہ عورت کی شادی جو ہے وہ کسی عورت سے اس کی پھوپھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھ کر نکاح نہ کیا جائے، یہ شادی نہ کی جائے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن الشعبی عن جابر بن عبد اللہ وابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تنکح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تنکح المرأة، کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے اس کی پھوپھی یا خالہ کو اپنے نکاح میں رکھ کر، یعنی خالہ یا پھوپھی کی موجودگی میں کسی عورت سے نکاح نہ کیا جائے۔ وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى، اور چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہ کیا جائے، اور نہ ہی بڑی کی موجودگی میں چھوٹی سے نکاح کیا جائے۔ عزیز طلبہ، ان دو روایات میں یہ بیان ہوا ہے کہ کسی عورت کو خالہ یا پھوپھی کی موجودگی میں اس سے نکاح نہ کیا جائے، اور اسی طرح چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نہ کیا جائے، اور بڑی کی موجودگی میں چھوٹی سے نہ کیا جائے۔ تو اس حدیث میں جو ہے وہ دو حکم بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں خالہ اور بانجی سے نکاح نہیں کر سکتا، جیسے کہ لا تزوج المرأة على عمتها وخالتها، خالہ یا پھوپھی کی موجودگی میں بانجی سے یا بھتیجی سے نکاح نہیں ہو سکتا، یا خالہ اور بانجی کے ساتھ، پھوپھی اور بھتیجی کے ساتھ، یعنی ایک عورت سے نکاح کیا اس کی بھتیجی سے بھی نکاح کر لیا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ایک عورت سے نکاح کیا تو اس کی بانجی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ کہ انہیں طلاق دے دی یا وہ فوت ہو جائیں، یعنی پہلے خالہ نکاح میں تھی وہ فوت ہو گئی، یا پھر اس کو طلاق دے دی تو پھر اس کی بانجی سے کر سکتا ہے۔ پہلے پھوپھی نکاح میں تھی وہ فوت ہو گئی، یا پھر جو ہے اس کو طلاق دے دی تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اس کے برعکس ہو کہ بانجی نکاح میں تھی وہ فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی تو خالہ سے اب کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بھتیجی تھی نکاح میں، پھر اس کی پھوپھی سے کیا جا سکتا ہے بھتیجی کے فوت ہونے کی صورت میں، یا پھر اسے طلاق دینے کی صورت میں۔ تو اس سے ان عورتوں کی آپس میں رشتہ داری مراد ہے، یعنی خالہ بانجی اور پھوپھی بھتیجی، یعنی وہ عورتیں آپس میں خالہ بانجی ہوں اور پھوپھی یا بھتیجی ہوں، تو دونوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حکم تو یہ بیان ہوا ہے، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی وقت میں چھوٹی اور بڑی کو جمع نہیں کر سکتا۔ تو اس کے دو مطلب ہیں، یعنی چھوٹی اور بڑی کو جمع نہیں کیا جا سکتا، جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ چھوٹی کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہ کیا جائے اور بڑی کی موجودگی میں چھوٹی سے نکاح نہ کیا جائے۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا مطلب یہ ہے کہ کبرا سے مراد رشتے میں بڑی مراد ہے، کہ رشتے میں جب بڑی موجود ہو، مثلا پھوپھی ہے، خالہ ہے، تو ان کی موجودگی میں جو ہے وہ اس سے رشتے میں جو چھوٹی ہے اس سے نکاح نہ کیا جائے، یعنی بانجی سے یا بھتیجی سے۔ اور صغرا سے مراد رشتے میں چھوٹی ہے، مثلا بھتیجی یا بانجی۔ اس صورت میں یہ جو جملہ ہے بعد والا لا تنکح الکبرى علی الصغرى ولا الصغرى علی الکبرى، یہ ان دونوں کے درمیان عطف تفسیری ہوگا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کبرا علی الصغرى ولا الصغرى علی الکبرى، یہ جو ہے یہ ایک دوسرے کے لیے بیان ہے۔
جو دوسرا جملہ ہے وَلَلصُّغْرَىٰ عَلَى الْكُبْرَىٰ، یہ پہلے جملے کے لیے جو ہے وہ اس کی تفسیر ہی بیان کر رہا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ کبرا سے مراد عمر میں بڑی ہے، مثلا بڑی بہن ہے تو چھوٹی بہن سے شادی نہیں کر سکتے، صغرا سے مراد پھر چھوٹی بہن ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ پہلا جملہ جو ہے لَا تُنْكَحُ الْكُبْرَىٰ عَلَى الصُّغْرَىٰ، اور اسی طرح دوسرا جملہ جو ہے وَلَلصُّغْرَىٰ عَلَى الْكُبْرَىٰ جو ہے ان میں عطف مغائر ہوگا اور یہ پہلے جملے سے الگ ہوگا، مغائر ہوگا، یعنی کہ وَلَلصُّغْرَىٰ عَلَى الْكُبْرَىٰ تو اس صورت میں چھوٹی بہن اور بڑی بہن مراد ہوں گی، یعنی بڑی بہن کی موجودگی میں اس کی چھوٹی بہن سے اور چھوٹی بہن کی موجودگی میں اس کی بڑی بہن سے جو ہے وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ زیادہ راجح یہ دوسرا معنی ہے جس میں عطف مغائر ہے، یعنی کہ پہلا جملہ دوسرے سے الگ ہے، یعنی کہ بڑی بہن کی موجودگی میں چھوٹی سے اور چھوٹی بہن کی موجودگی میں بڑی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ان احادیث کے مطابق جو ہے وہ ان عورتوں سے خالہ اور اس کی بانجی کو، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو جو ہے وہ بیک وقت نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ عزیز طلبہ، اس طرح کی احادیث جو ہیں ان کو سامنے رکھ کر فقہا نے یہ اصول وضع کر دیا ہے کہ کسی شخص کے لیے بیک وقت ایسی دو عورتوں سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے جن میں سے ایک مرد فرض کر لی جائے تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے، یعنی جیسے خالہ اور بانجی ہیں تو اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کر لیں، مثلا خالہ کو مرد فرض کر لیں، بانجی کو جو ہے عورت ہے وہ، تو اب ان دونوں کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خالہ بانجی ہیں، تو ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی ہیں، ان دونوں میں سے اگر ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان دونوں کا، پھوپھی اور بھتیجی کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا یہ اصول ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح درست نہ ہو، ایسی دو عورتوں کو ایک وقت جو ہے وہ نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس ممانعت کی وجہ کیا ہے؟ تو ممانعت کی وجہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا اور محبتوں کا نفرتوں میں تبدیل ہونا ہے، یعنی کہ دو عورتیں آپس میں جب یہ سوکن بنے گی، قریبی رشتہ دار عورتیں جب سوکن بنے گی تو سوکن کی جو فطرت ہوتی ہے عام طور پر لڑائی جھگڑا ہی ہوتا ہے، ہر وقت جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی کیفیت رہتی ہے، ان کے درمیان ہر وقت ایک لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تو ان کے اس جو ہے وہ سوکن کی فطرت کی وجہ سے ان کی جو نئی رشتہ داری ہے وہ اس سے جو ہے وہ پہلے والی رشتہ داری بھی ختم ہو جائے گی، یعنی پہلے آپس میں وہ خالہ بانجی تھی تو اچھے تعلقات تھے، جب وہ ایک ہی شخص کے نکاح میں جمع ہو گئی تو اب وہ ایک دوسرے کی سوکن بھی بن گئی، تو اب سوکن والی جو کیفیت ہے، جو فطرت ہے، اس سے مجبور ہو کر ان کی آپس میں لڑائیاں ہوں گی، جو پہلے والی ان کی رشتہ داری ہے خالہ بانجی والی وہ بھی خراب ہو جائے گی، اور جو قربتیں ہیں وہ دوریوں میں بدل جائیں گی، محبتیں نفرتوں میں بدل جائیں گی، اور جو ہے وہ خانہ جنگی پیدا ہوگی، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول ہوگا، نفرتیں ہوں گی۔ اس لیے شریعت نے جو ہے اس کی جڑ ہی کو ختم کر دیا، اس کی بنیاد کو ہی ختم کر دیا، اور یہ حکم دے دیا کہ ان دونوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا یہ جو آج کل ویسے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ خاندانی معاملات میں جو عورتوں کا بہت زیادہ دخل ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتی رہتی ہیں، تو یہاں پر اگر وہ اصول شریعت کو دیکھیں، اسلام کو دیکھیں، تو اسلام نے کتنی جو ہے وہ احتیاط رکھی ہے اس طرح کے رشتوں کو بچانے کے لیے۔ شریعت نے یہ قدغن لگا دی کہ تاکہ رشتے باقی رہیں، محبتیں باقی رہیں، آپس میں جو ہے وہ تعلقات اچھے ہوں، اس طرح کے رشتے جو ہے وہ آپس میں کیے ہی نہ جائیں، کیونکہ وہ جو پرانا رشتہ ہے ان کا خالہ بانجی والا یا پھپھی بھتیجی والا، وہ رشتہ بھی اس سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ سوگن کی تو یہ فطرت ہوتی ہے، وہ آپس میں لڑتی ہی رہتی ہیں، ایک جگہ رہتی ہیں اور شوہر ایک ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ آپس میں لڑتی رہتی ہیں، تو اس وجہ سے شریعت نے اس کے اوپر قدغن لگائی ہے تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو اور آپس میں محبتیں برقرار رہیں، رشتوں کی جو اہمیت ہے وہ برقرار رہے، اس لیے شریعت نے ایسے رشتوں پر پابندی لگا دی۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے عورت کے ساتھ اس کی پھوپھی یا خالہ کو نکاح میں جمع کرنے کی تفصیل پڑھی ہے کہ ان دونوں کو
جو ہے وہ جمع نہیں کیا جا سکتا، پھوپھی بتیجی کو بھی اور خالہ بانجی کو بھی نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں، حدیث میں موجود صغرا اور کبرا سے کیا مراد ہے؟ نمبر 2، عورت کے ساتھ اس کی خالہ یا پھوپھی کو نکاح میں جمع کرنے کی ممانعت کس وجہ سے ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔